اور اس میں کچھ ایسی عادتیں بھی ہوتی ہیں لوگوں میں جو کہ انسان کو بڑا پریشان کر دیتی ہیں. آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو یا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہو یا آپ کے ملنے والوں میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی عجیب و غریب سی عادتیں ہوں کہ آپ نہ اسے کہنے جوگے ہیں, نہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں, یا نہ آپ خود آپ شرمندہ ہو رہے ہوتے. ایسی عادتیں لوگوں میں کیوں ہوتی ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کریں, اور یہ کون کون سی عادتیں ہیں؟ جی ہاں, بہت سی عادتیں ہیں. کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. اینی ویز ان سب پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نائلہ سعادت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم, خوش آمدید. اور آج بلیک پہن کے آئی ہیں آپ. میں آپ کی وجہ سے برائٹ کپڑے پہن کے آتی ہوں, آج آپ بلیک پہن کے آ گئی ہیں. آج میں نے کہا تھوڑا سا میں دوسری سائڈ پہ چلی جاؤں. آپ سائیکالوجسٹ ہیں نا, آپ نے کہا اب سونیا مجھے پتا چل گیا کہ آپ نے بہت اچھے برائٹ کلرز پہننے ہیں آج میں لٹرلی نائلہ یہ سوچ کے آئی ہوں کہ نائلہ بہت برائٹ کلرز پہنتی ہے, آج میں بھی. تو اچھی بات ہے نا کہ بلیک میں ہوتا تو پھر بہت اوور ہو جانا تھا. اچھا نا, باہر کا ایک سما ہو جاتا. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو ریسپیکٹڈ ڈاکٹر الزبیتھ. ڈاکٹر الزبیتھ, والدین کا ادب احترام. جی بالکل. جس طرح پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا. ابھی یہی دیکھ رہی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتا ہے. ابھی بھی ہے. اور گھروں میں تو سب سے پہلے شاید یہی بات بتائی جاتی ہے کہ والدین کا اپنا احترام کرنا ہے. اور کلام فرما برداری بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن ادب کہیں کم ہو گیا. کلام میں ہمارے موسیٰ پر جو 10 احکام نازل ہوئے تھے, خداوند نے دیے تھے, اس میں چوتھا حکم یہی ہے کہ آنر thy father and thy mother. That means you have to respect them, you have to respect them and love them. Right. اور یہ ہر ریلیجن کی جو ہے بنیاد ہے. ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ اپنے والدین جو کہ بہت مشکل سے ایک اولاد کو جنم دیتے ہیں, پالتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, وہ ان کا احترام کیا جائے, ان کو وہ رسپیکٹ دی جائے, ان کو وہ جگہ دی جائے جو وہ بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نا, ماں باپ دونوں جو ہیں ایک بچے کی پرورش میں بہت محنت کرتے ہیں, تو ان کی ڈیو رسپیکٹ ان تک ملنی چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ جی, آپ نے پہلے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں, سارا کچھ آپ نے بتا دیا. رسپیکٹفل, مطلب میں بھی یہ کہوں گی کہ پیرنٹس, والدین ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ہمیں ان کا احساس تب زیادہ ہوتا ہے گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. پھر ہم ان کی ہر چیز کو مس کرتے ہیں, ان کے پیار کو مس کرتے ہیں, ان کی گائیڈنس کو مس کرتے ہیں. وہ چیزیں, مطلب میں یہی کہتی ہوں نا کہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے, جیسے کہ آپ ذکر کر رہے ہو, ساروں پہ تو اپلائی نہیں ہوتا, کچھ بچے کوتاہی کرتے ہیں, نہیں پوری طرح سے توجہ کرتے پیرنٹس کی طرف, ان کی پوری طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے. لیکن میں سونیا آپ کو بتاؤں کہ کسی نہ کسی وقت, چاہے وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں, وہ ایک جو ان کی ایک اندر ان کے سب کانشیس میں ایک چیز رہ جاتی ہے نا, وہ ہمیشہ ان کو تنگ کرتی ہے پیرنٹس کی طرف سے. کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. مطلب ماں باپ کا پیار, بچوں کا پیار ایک دوسرے کے ساتھ, بے شک آپ اس کو نگیٹ کرتے رہو, کئی وجوہات ہوتی ہیں, کئی سائیکولوجیکل وجوہات ہوتی ہیں کہ بچے ماں باپ کی آپس میں نہیں بنتی ہے, اکثر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی بچے رہیں, ماں باپ کہیں پہ بھی رہیں, ان کا وہ ایک لنک ختم نہیں ہوتا, رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ اگر ہماری کسی سے ہو جاتی ہے آپس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں, تو اس چیز کو ختم کیا جائے. کیونکہ مجھے اس لیے احساس ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس نہیں ہوتے تو آپ کو بہت ان کی قدر ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہی بات آپ نے جو کہی کہ رشتہ آپ کہیں بھی ہوں ختم نہیں ہوتا. اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ ناخن سے جس طرح گوشت الگ نہیں ہو سکتا, اس طرح والدین اور بچوں کا یہ جو رشتہ ہے, چاہے والدین اور بچے جو ہیں کسی اور ملک میں ہوں, بچے پردیش میں ہوں, یا کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو, یا اسی گھر میں کیوں نہ رہ رہے ہوں, یا اسی شہر میں کیوں نہ رہ رہے ہوں, ناراضگی ہی کیوں نہ ہو. اور یہ میرا خیال ہے ناراضگی اگر کسی کی ہو بھی تو یہ چھوٹی سی ناراضگی ہوتی ہے. ماں باپ تو ہمیشہ باہیں کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب بچے آئیں, اور میرے خیال ہے بچوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہوگی. ویل, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی, ان جنرل ہم بات کریں, اور ہم چاہیں گے آپ بھی اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے. کمنگ بیک ٹو ڈاکٹر الزبیتھ. ڈاکٹر الزبیتھ, آپ کا نام مجھے پرائڈ اینڈ پریجوڈس کے زمانے میں لے گیا. اچھا ڈاکٹر الزبیتھ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, شہد کی پیداوار جو ہے, جہاں ہنی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہاں زراعت میں اس کی کیا ہیلپ, یہ کس طرح ہیلپ کرتی ہے, معاون ثابت ہوتی ہے؟ شہد کی مکھیوں کا جو ہے وہ پودوں سے چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ اپنی بقا کے لیے, اپنے بچوں کی خوراک کے لیے جاتی ہے پھول والے پودوں پر, جہاں سے اس نے زرگل اور نیکٹر یعنی پھولوں کا رس لینا ہوتا ہے, اور وہ لے کے آتی ہے اپنے چھتے میں, ٹھیک ہے, اور اپنے بچوں کو خوراک کھلاتی ہے. اور اسی دوران وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے
फ्री सर्विस ऑफ वो है पॉलिनेशन, अम्लीय जीरगी, ठीक है, जिससे आपका बीज बनेगा, जिससे आपका अच्छा फल Wind बनेगा। pollination and bird pollination। हाँ, तो ये बायोटेक एबायोटिक पॉलिनेशन होती है। तो विंड से भी होती है, पानी से भी होती है, लेकिन Birds सबसे से ज़्यादा भी होती है। 80% बर्ड से भी होती है, बैट्स से भी होती ठीक है, है। जैसे चमगादड़ कहते जी, हैं, रोडेंट्स। तो ज़्यादातर जो 80% है वो शहद की मक्खियों से या हाइमेनॉप्टरन बीज से, ओके, सॉलिटरी बीज से पॉलिनेशन अच्छा। होती है। जब हम हनी बी की बात करते हैं तो एक फॉरेन से आता है, अब तो बड़ी मूवीज़ भी इस पे बन चुकी हैं हनी बीज के हवाले से। हनी बीज का ज़िंदगी गुजारने का एक स्टाइल होता है, कॉलोनीज़ में रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, क्वीन जो होती है खातून उन्हें हेड करती है और बाकी उसके वर्कर्स होते हैं। और ठीक है, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, यही होता है। ये सोशल इंसेक्ट है, ये एक ख़ानदान की सूरत में रहती है। ओके। और हमेशा हर ख़ानदान में एक मलिका होती है जो कि हेड करती क्या है। बात जो कि और ये जिसे कहना चाहिए फीमेल डोमिनेटेड कम्युनिटी है एक तरह से। इसमें वर्कर्स जो होती हैं वो इसीलिए भी फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल, जो वर्कर्स होती हैं वो भी मादा होती हैं, ठीक है। और जो मलिका है वो भी मादा ओके। है। और जो तीसरा इसका कंपोनेंट है नर का, वो थोड़ा होता है, यानी सैकड़ों के हिसाब से नर होते हैं, हज़ारों के हिसाब से मक्खियाँ होती हैं, यानी कारकुन मक्खियाँ होती हैं, और सिर्फ एक मलका होती है जो कि पूरे ख़ानदान की माँ होती है। ठीक है, इनके भी कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं क्वीन? हाँ, इनके यहाँ बड़ा कंसेंसस होता है। मसलन अगर इन्होंने जाना है खुराक के लिए, तो मक्खियाँ जाएंगी खुराक का सर्वे करने के लिए कि कितनी दूर पे खुराक है, कितना कंसंट्रेटेड नेक्टर है, ओके, और किस जायके का है, किस उसका है, वो लेके आती हैं सैंपल अंदर। और जिस वक्त अपना सैंपल लेकर आती हैं पोलन का, यानी ज़रीगुल का और नेक्टर का, तो वो एक सैंपल के तौर पे पेश करती हैं घरेलू मक्खियों पर, मक्खियों को देती हैं ताकि इन्हें चखो और इन्हें हमें बताओ कि हम क्या करें। और इस तरह से वो एक नाच पेश करती हैं। अच्छा, नाच हनी बी का, हनी बी का ये कम्युनिकेशन है इनकी आपस में, मक्खियों की ना, ओके, कि एक दूसरे को मैसेज दे रही हैं। ओके, तो फिर जब ये मैसेज देती हैं, सैंपल भी देती हैं, डांस भी करती हैं, तो इससे ये होता है जब वो घरेलू मक्खियाँ उसको चखती भी हैं, और फिर उनके डांस में जो मैसेज दिया हुआ होता है कि ये खुराक जो है कितनी दूर है, किस सिमत में है, यानी सूरज के साथ वो अपना सिमत वो तयन करती हैं और बताती भी हैं घर में। डांस जितनी तेज़ी से करेंगी उसका मतलब है खुराक के जो सोर्स है, फूल जो सोर्स हैं, वो उतने ही नज़दीक हैं। जितनी आहिस्ता डांस करेंगी, और फिगर ऑफ 8 में डांस करती हैं छत्ते के ऊपर, अच्छा, तो इससे मक्खियाँ अंदाज़ा लगाती हैं। फिर ये उनका कंसेंसस होता है, वो भी जाती हैं। ठीक है। जो पहले वाली मक्खियाँ गई होती हैं उनको स्काउट बीज कहते हैं। ओके, स्काउट बीज कहते हैं, और वो सैंपल लेके आई, बताया उन्होंने। और फिर जो घरेलू मक्खियाँ उन्हीं की डायरेक्शन में जब जाती हैं और लेके आती हैं, तो फिर कंसेंसस होता है कि अब इधर जाना है या इधर जाना है। पूरी एक टीम वर्क है उनका भी, time। और मेरा ख्याल है इंसानों को इससे बहुत कुछ सीखने की, समझने की ज़रूरत है। एंड मूविंग ऑन टू नाइला सादिक, और नाइला आज हम बात करेंगे अबाउट बैड हैबिट्स। कुछ लोग अनोइंग हैबिट्स जो तंग करने वाली आते हैं, बैड हैबिट्स, उनमें कौन कौन सी आती हैं? बुरी इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि बुरी अच्छी आदतें जो उनकी इब्तदा होती है वो हमारे घर से ही होती है। ठीक है, जो पहली मतलब जो हम सीखता है बच्चा, वो मतलब अपने घर से ही आप शुरू करते हो। ठीक है, कि और वो वही आदतें होती हैं कि जो आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके मतलब जो घर वाले इर्द गिर्द फैमिली मेम्बर्स में बच्चे को तो कुछ पता अगर नहीं अच्छी बातें घर से सीख रहे हैं तो बुरी आदतें भी घर से मतलब वो तो दोनों बुरी अच्छी दोनों चल रही होती है ना, साइड बाय साइड चल रही होती है। अब ये होता है ना कि उस माहौल में बच्चा रह रहा है, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि जो बाहर की दुनिया में बुरी चीज़ आदत है, वो अगर फैमिली में प्रैक्टिस हो रही है तो वो उसी तरह से एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो उसको अजीब चीज़ नहीं लगेगी। लेकिन जो बच्चा वही बाहर जाएगा, उसका मजाक का निशाना उसको बनाया जाएगा, या मतलब वो फिर इस तरह फ़र्क पड़ जाता है कि इस तरह लोग बच्चों को पता चलना शुरू होता है। तो इसमें ये होता है ना कि जिस तरह के इब्तदा तो यही होती है, लेकिन कुछ बाद में जो डेवलप होती हैं वो मेरे पास एक पूरी लिस्ट भी है वैसे आदतों की, मैं आपको बताऊंगी। आप चंद बता दें ताकि जल्दी से हमारे व्यूअर्स एकदम उनको समझ आए कि अच्छा ये बुरी आदतें हैं, वो देखेंगे इर्द गिर्द मौजूद होंगी। हाँ, एक तो जैसे अगर आप खुद में भी हो कुछ तो इमोशनल बैड हैबिट्स आप कह सकते हो, या अनोइंग हैबिट्स, जिस तरह आप मतलब आपका मूडीनेस होता है, ये इस तरह की आदतें होती हैं। या आप क्रिटिसिज्म करते हो किसी पे, लोग आपको पसंद नहीं करते, आप किसी की बात काट देते हो, क्रिटिसिज्म या किसी की बात काट देना, उसको बोलने नहीं देना, या मतलब इस तरह की जो बातें होती है, इमोशनल मैनिपुलेशन भी कह सकते हो आप। और अच्छा, फिर उसमें एक आ जाता है आपकी ईटिंग हैबिट्स आ जाती हैं।
کھانے پینے کی عادات. اچھا, تو یہ تو بالکل آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہو. جو ہے. کھانے پینے کی عادات وہ بچہ اپنے گھر سے شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی منہ کھول کے کھا رہا ہے یا منہ میں نوالا ہے تو بات کر رہے ہو آپ, اور مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی عادتیں جو ہے کھانے پینے میں آ جاتی ہیں. پھر آپ کا ہوتا ہے کہ جیسے کان کھجلا رہے ہو, ناک میں انگلی کر رہے ہو, مطلب یہ بچے اس طرح ان کو یہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں ان کو ہوتا, انہیں گائیڈ ہی نہیں کیا, ان کو گائیڈ نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ ان کے پیرنٹس بھی یہی پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا, جیسے سر کھجلا رہے ہیں, یہ باڈی پارٹس کو کھجلا رہے ہیں, مطلب یہ چیزیں آپ کو ان کے لیے پریکٹس ہے. لیکن آپ کھانس رہے ہیں تو ہاتھ نہیں رکھ رہے. ہاں, یہ چھوٹی چھوٹی مطلب دیکھنے میں ان کو لگتا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, لیکن یہ انوائنگ ہیبٹس ہوتی ہیں. اچھا, پھر آپ جیسے باہر نکلتے ہو. اچھا نائلہ, یہ تمام باتیں ایٹیکیٹس میں آ جاتی ہیں؟ بالکل, آپ کے ایٹیکیٹس میں آتی ہیں. تو یہ تمام ایٹیکیٹس ڈیفینیٹلی شروع تو انسان گھر سے ہی سیکھتا ہے اور والدین ہی سکھاتے ہیں. اور ہم چاہیں گے آپ ہمیں جوائن کیجیے 0518466606 پر. اور آج کا سوال بھی ہے, آج کا ہمارا ٹاپک بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اور اس کے علاوہ یہ انوائنگ یا بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں, کیسے ان عادتوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے یا کیسے ان عادتوں کو ڈیولپ ہونے سے روکا جا سکتا ہے, تو یو کین ڈیفینیٹلی کال اس, جوائن کر سکتے ہیں آپ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر الزبتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائلہ سعادت موجود ہیں, آج 2 ڈاکٹرز موجود ہیں. اور اچھا نائلہ, اسی بات کو آپ کنٹینیو کر رہی تھیں کہ باہر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے پھر بچہ جب باہر پہلے تو اسکول میں جاتا ہے جیسے بچہ, تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ماحول سے بچے آئے ہوتے ہیں, ان میں انٹریکشن ہوتا ہے, کمیونیکیٹ کرتا ہے بچہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ مطلب پھر وہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو دوسرے بچے اور پھر مذاق کا نشانہ بنتا ہے, ریلیشن ہوتی ہے. تو اب اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور ظاہر ہے کہ یہ پھر سائیکولوجیکلی افیکٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کے مائنڈ پہ کہ میرے میں کیا, مطلب میں کیوں ڈفرینٹ ہوں, کس وجہ سے میں ڈفرینٹ ہوں, اور مجھے کیوں یہ اس طرح کیا جا رہا ہے. اور کئی دفعہ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے تھوڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, تھوڑے ان کو مطلب اتنا شعور ہوتا ہے, وہ ایک دم پک کرتے ہیں چیزوں کو. جیسے ہی اسکول میں جاتے ہیں وہ ایک دم مطلب وہ خود سینس ان میں اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, شارپ ہوتی ہے کہ وہ سینس کرتے ہیں, اور وہ وہی آتے ہیں جو مطلب سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے, ان کو کاپی. لیکن اس میں پھر کئی بیڈ ہیبٹس بھی آ جاتی ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ اچھی اور بیڈ ہیبٹس. پھر بچہ ایک دم, اور کچھ بچے بالکل وڈرا کر جاتے ہیں, وہ کمپلیکسڈ ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہم میں کوئی کمی ہے, تو وہ پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بجائے اس کے پڑھائی اور ہر لحاظ سے پھر ان کو انفیریٹی کمپلیکس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس پہ ہم ڈیفینیٹلی گفتگو کریں گے. ہم چاہیں گے آپ بھی ہمیں جوائن کریں 0518466606 پر, اور ہم ڈاکٹر الزبتھ کی طرف بڑھیں گے اور جاننا چاہیں گے. ایک تو ہم نے ہنی بی کے لائف اسٹائل پہ بات کی, اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہنی بی کا ہو رہا ہے, ہنی بی کیپنگ, مگز پانی, یہ اس سے تھوڑا ریلیٹ, مگز پانی. اچھا, یہ کس حد تک پاکستان میں اس کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت تقریباً 4000 تربیت یافتہ مگزبان ہیں. اوکے. اور ان کے پاس تقریباً 4 لاکھ شہد کی مکھیوں کی کالونیاں ہیں. زبردست. اور تقریباً 12,000 میٹرک ٹنز اس وقت پروڈکشن ہے, ہنی کی پروڈکشن ہے. تو اس کے علاوہ صرف ہنی ہی نہیں پروڈیوس کر سکتے. ہم نے ابھی مختلف تربیتی کورسوں میں ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ صرف ہنی ہی نہ آپ پروڈیوس کریں, بلکہ اس میں سے موم آپ لے سکتے ہیں, اس میں سے ویکس, مومی جو ہوتا ہے, بیز ویکس جسے کہتے ہیں, اور زریگل, اس کے علاوہ رائل جیلی, اس کے بعد پروپولس, یہ سب چیزیں آپ مکھیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں سے آپ ایک جیسے کہنا چاہیے, جیسے قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی اس میں شفا ہے, تو صرف ہنی میں نہیں بلکہ اس کی باقی چیزوں میں بھی کافی شفا ہے. اور لوگ اس سے ڈفرینٹ, چائنا میں جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ان میں سے ان کی ٹیبلٹس بناتی ہیں, پولن کی ٹیبلٹس بنتی ہیں, پروپولس کی ٹیبلٹس بنتی ہیں, اور لوگ کھاتے ہیں ایز اے ہیلتھ فوڈ اس کو. اور یہ میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ شہد کی برآمد سے کثیر زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کمایا جا سکتا ہے. جی بالکل. تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں, اس میں کوئی مشکلات ہیں یا کیا ہے؟ جیسے 12,000 میٹرک ٹنز ہم ہنی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو اس میں سے تقریباً 1/3 جو ہے, بلکہ کہ 1/4 3,000 میٹرک ٹنز جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں, جیسے ہو گیا ہے سعودی عربیہ اور دبئی, اس طرف عمان کی طرف, سب ہمارا ہنی جا رہا, ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اور بیری کا شہد جو سالٹ رینج کے علاقے میں
جیسے چکوال ہے, تلگنگ ہے, کوہاٹ ہے اور اٹک ہے, اس پر بیری کے مطلب قدرتی طور پہ بہت سارے جنگلات ہیں. اوکے. تو جس سے یہ ہنی حاصل کرتی ہیں مکھیاں, اور اس وقت سارے مگزبان جو ہیں اپنے شہد کی مکھیوں کی کالونیاں اسی ایریا میں لے جاتی ہیں, مثلا ستمبر اکتوبر میں, اور تقریباً 6 ہفتے کے بعد مکھیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ اس میں سے شہد کشید کیا جائے, لے لیا جائے. اور یہ شہد بہت ہی ذائقے دار, بہت ہی خوشبودار. سب سے بڑی اس کی ایک پراپرٹی یہ ہے کہ یہ رچ ان آئرن ہے, اور دوسرا اس کی اچھی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ جمتا نہیں ہے. عموماً سارے شہد ہاں بیری کا شہد نہیں جمتا, اور اس کی جو ہے نا ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز میں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی ایک شہد ہے جو کہ شہد کہلایا جائے, کیونکہ ان کے اپنے علاقے میں بھی یہ والا شہد بہت ہوتا ہے. تو اس لیے پاکستان سے یہ والا شہد بہت جا رہا ہے. اور بہت سے ہم نے نام سنے ہوئے, چھوٹی مکھی کا شہد, بڑی مکھی کا شہد, اور پتہ نہیں کون کون سے شہد. اس پہ ہم ڈیفینیٹلی گفتگو کرتے ہیں, کالر کو بھی شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون, کیا حال ہے؟ خوش ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ. جی کون صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں محمد عرض کر رہا ہوں, ٹنڈوالا یار, حیدرآباد سے. مجھے پوچھنا تھا شہد کے بارے میں. جی جی ویلکم. کہ یہ شہد کتنے سال تک رکھا جا سکتا ہے؟ میں نے اس کو 3 سال تقریباً ایک بوتل میں رکھ دیا. کیا ابھی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ جنگلی شہد تھا, اس کا رنگ بالکل بلیک ہو گیا ہے. اور پرانے زمانے میں ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جتنا پرانا شہد ہوگا بچوں کو کھانسی کے لیے یا خود کھانسی کے لیے یا کوئی مرض کے لیے کہا جاتا ہے. اور اس کے کتنے فائدے کون کون سے مرضوں میں سے استعمال کی جاتی ہے؟ مہربانی کر کے ذرا بتائیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے حیدرآباد سے کال کی, اور ہماری کوشش ہوگی فوراً سے ان کا جواب اگر ہم دے سکیں. ہاں, شہد جو عموماً چاہیے کہ فریش کھا لیا جائے, اس لیے کہ اس میں انزائمز جو ہوتے ہیں وہ فریش ہوتے ہیں, اور اس میں نیوٹریٹیو بھی اس کی جو کہنا چاہیے نا منرلز وغیرہ اس میں فریش ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت کھا لینا چاہیے. لیکن اگر پرانا بھی ہو جائے شہد تو اس میں ایک HMF کہتے ہیں کیمیکل, جو کہ شوگر کی اسیمیلیشن سے یا اس میں کے ریئیکشن سے اس میں وہ کیمیکل بڑھتا ہے, جس کی وجہ سے شہد کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. اور زیادہ پرانا شہد لوگ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے بیماریوں کے اگینسٹ, کیونکہ اس میں ہائیڈروجن پر آکسائڈ بڑھ جاتا ہے, اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ ایز این اینٹی بایوٹک یوز ہوتا ہے. تو ہنی جو ہے پرانا بھی ہو جائے تو استعمال کے قابل ہے, اگر وہ سڑے نہ. ایکسپائری نہیں ہے اس کی؟ ایکسپائری ہوتی ہے 1 ایئر, میرے حساب سے 1 سال میں شہد کو کھا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, رکھنا نہیں چاہیے. تازہ شہد زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر پرانا ہو جائے اور وہ اس میں سڑان کی خوشبو نہ ہو تو وہ پھر بھی استعمال کے قابل ہے. اوکے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ بچوں کو ہم کھانسی وغیرہ کے لیے بھی دیتے ہیں, تو یقیناً شہد میں بہت سی فائدت ہے. اس حوالے سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں, اگر آپ کو ایز بزنس اور اس کا شوق ہے ہنی بی کیپنگ کا, تو آپ ڈیفینیٹلی ہمیں کال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر اسٹیفن جو ہیں ہمارے, ڈاکٹر الزبتھ اسٹیفن ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں. ڈاکٹر نائلہ, آپ کی طرف پڑھیں گے. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سم انوائنگ ہیبٹس, ایسی عادتیں جو کہ دوسروں کو بری لگتی ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے خود کو بھی بری لگتی ہوں, لیکن انکانشیسلی انسان وہ کر رہا ہوتا ہے. یہ عادتیں اگر کسی بچے میں ڈیولپ ہو جائیں تو اس کو کیسے روکا جائے؟ کچھ لوگوں کو نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے. اچھا, یہ عادت کا یہ ہے نا کہ جیسے کچھ تو آپ عادت وہ ہوتی ہے, ہیبٹس ہوتی ہیں نا کہ جو آپ کنٹینیوسلی کچھ کرتے رہتے ہو, اس کے بعد آپ کو آٹومیٹک ہو جاتی ہے وہ عادت, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کس وقت کیا کر رہے ہو. مطلب یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو بچوں کے لحاظ سے بہت جب چھوٹے بچے ہوں, ظاہر ہے کہ اب پھر وہی بات سنی آ جاتی ہے کہ اگر گھر میں ہیں تو پیرنٹس بھی اگر وہی پریکٹس کر رہے ہیں, اگر رول ماڈل ہی خود کر رہے ہیں, ہاں, تو پھر وہ کس طرح بچہ مطلب وہ سیکھے گا. یہی بات ہوتی ہے کہ پھر ایسے ان میں سے کچھ بچے باہر نکلتے ہیں. لیکن اگر کچھ پیرنٹس اس کے باوجود بھی اگر کچھ بچے ایسی, جیسے نیل بائٹنگ کی آپ نے بات کی ہے, وہ تو خیر بہت چھوٹے ہیں, ان کو تو اس وقت جب بہت چھوٹے ہوں تو اس وقت ان کو منع کیا. اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ بچوں کی ان عادتوں کو کیسے چھڑوایا جائے. جی آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر الزبتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائلہ موجود ہیں. لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, آپ سے مل رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک
बैक व्यूअर्स, आपको वेलकम कहेंगे सच सवेरा में। और सच सवेरा का आज का सवाल जिसको आप आंसर कर सकते हैं, बहुत से गिफ्ट्स विन कर सकते हैं, वो आपको बताते चले। कौन सी तारीख है जिसमें दिन और रात का दौरानिया एक जैसा होते हैं? जी हाँ, इसका आप देंगे जवाब और विन करेंगे बहुत से गिफ्ट्स। इसके अलावा आज का मौजू है वालिदैन का अदब। हमारा मज़हब हमें सिखाता है, कुरान मजीद में है, वालिदैन पर एहसान करो। तो वालिदैन पर एहसान, जब वालिदैन ने इतना कुछ हमारे लिए किया है तो उनके लिए कुछ करना जो है वो अल्लाह ताला एक एहसान की मानंद बयान फरमाता है, और यकीनन उसकी बहुत बड़ा फजीलत है, उसका बड़ा सवाब है। और वो कहते हैं ना कि अपने वालिदैन की तरफ एक मोहब्बत भरी नज़र से भी इंसान जब देखता है तो उसका भी इंसान को सवाब होता है। और ख़ास तौर पे जब बुढ़ापे में वालिदैन पहुँच जाएँ तो उनका एहतराम, उनका ख्याल रखना हर इंसान पर फ़र्ज़ होता है, हर बच्चे पर फ़र्ज़ होता है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सजेशंस देना चाहेंगे? आप हमारे सच सवेरा की प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। 0518466606 इज़ द नंबर। इसके अलावा हम आपको बताते चलें दोबारा से कि हमारे साथ डॉक्टर एलिज़ाबेथ स्टीफन्स मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाइला सादत, और हमारी गुफ्तगू चल रही है हनी बी कीपिंग मग्स बानी के हवाले से। और इसके अलावा हमारी गुफ्तगू चल रही है ऐसी अनोइंग हैबिट्स के हवाले से, ऐसी बुरी आदत के हवाले से जो हो सकता है आपको एहसास ना हो लेकिन शायद दूसरों को वो बुरी फील होती हूँ, उससे अनोइंग फील होती हूँ, या आपके इर्द गिर्द हो सकता है ऐसे लोग हों कि जब आप उनसे मिलते हो तो आपको थोड़ी इरिटेशन होती हो, थोड़ी टेंशन होती हो कि ये ऐसी आदत इनमें क्यों मौजूद हैं और हम कैसे इनको हैंडल करें, कैसे इनको बर्दाश्त करें। और ये ना सिर्फ घर में हो सकती है, मोहल्ले में हो सकती है, आपकी सोशलाइजिंग ग्रुप में हो सकती है, बल्कि ऑफिस वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। और इस हवाले से हमारी बहुत सी गुफ्तगू रहेगी। और पहले तो हम बढ़ेंगे अभी एक करंट सवाल जो बहुत अहम है, विच इज़ के अक्सर ये बात होती है कि शहद असली है या नकली है, ये कैसे पहचानें? शहद जो है वो जमते हैं, हर शहद नेचुरली उनकी नेचुरल प्रोसेस है कि क्रिस्टलाइजेशन उसमें होगी, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि ये शहद कौन से फूलों से आया है। मसलन अगर सरसों के फूलों से आया है शहद आपका, तो वो 20 दिन के अंदर आपका जम जाएगा और यकसुई से जमेगा, जैसे कि असली घी हो। अच्छा, तो दैट मीन्स इट इज़ प्योर हनी, इट इज़ नॉट एडल्टरेटेड, इट इज़ प्योर हनी। यानी हमें अगर हम जमा हुआ अपने घर में शहद देखें तो उठा के फेंक ना दें, ये खराब हो गया, बल्कि उसको डबल रोटी पर सेक कर उसको लगाएं, जैसे जैम लगाते हैं। जैम तो आपका सारा जैसे कहना चाहिए प्रिजर्वेटिव्स के साथ होता है, जबकि ये प्रोसेस हाँ नेचुरल है और इसको प्रोसेस नहीं किया हुआ होता है, इसको ताज़ा निकाल के रखा होता है। ज़बरदस्त। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये किस तरह हमारे मुल्क में मग्स पानी जो है या हनी बी कीपिंग जो है, ये किस तरह गुर्बत को कम कर सकती है, रोज़गार के मौक़े फराहम कर सकती है, किस स्केल पे इसको मैनेज किया जा सकता है? लेकिन मैं चाहूँगी नाइला को भी हम शामिल करें इस गुफ्तगू में। अच्छा नाइला, आप भी शहद वगैरह शौक से खाती हैं? बिल्कुल, मैं रोज़ सुबह मेरा नाश्ता ही शहद के साथ होता है। ओके, तो ये क्या कोई टिप है गर्म पानी में पीने वाली? नहीं, मैं वही जिस तरह ये बता रही थी टोस्ट के ऊपर लगा के मैं उसी तरह खाती हूँ। ओके, एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहिबा, कहाँ से? जी, आई एम हुमैरा फ्रॉम मियांवाली। हुमैरा, वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। जी, बहुत ज़बरदस्त शो है आपका, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। और आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से भी बात ये है कि वालिदैन जो है वो हमारे लिए सरमाया हयात होती है। डेफिनेटली। जिस तरह उन्होंने हमें पाला है, हम उनको वो बदला या वो एहसान तो नहीं चुका सकते। ट्रू। लेकिन अगर हम उनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक अगर नज़र मोहब्बत भरी डालकर देख लें तो हमें हज मबरूर का सवाब मिलता है। तो लेकिन ये कि आजकल के दौर में बच्चे जो हैं वो वालिदैन का वो हक अदा नहीं कर पाते जो गुज़िश्ता दौर में किया जाता था। सही। और जिस तरह उनका ख्याल रखा जाता था, उन्हें पूछा जाता था, उनसे मोहब्बत और जो है वो हमदर्दी का इजहार किया जाता था, वो अब नहीं है। लेकिन ये हमारे जो है वो वालिदैन, जो अब नए वालिदैन हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चों को जो है वो इस तरफ लेकर आएँ, उन्हें वो इस बात का एहसास दिलाएं, उन्हें उनकी हर बात का जो है वो थोड़ा सा आगाह करें कि किस तरह हमने उन्हें जो है वो बचपन में पाला है। राइट। और आज के सवाल का जवाब? जी, सवाल का जवाब ये कि 22 सितंबर। अच्छा। और सॉरी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि मैंने और मेरे बेटे ने गिफ्ट विन किया था, लेकिन मुझे अभी तक या मेरे बेटे को भी अभी तक कोई नहीं मिला। आपने फ़ोन बिल्कुल नहीं बंद करना, कंट्रोल रूम में आप अपना एड्रेस ज़रूर लिखवाइए,
کہ اس طرح ہمیں نہیں پتہ لگے گا حمیرہ میاں والی میں کہاں رہتی ہے. تھینک یو حمیرہ, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, آج بھی سوال کا جواب دیا اور ٹاپک پہ بھی گفتگو کی, اور آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب اس طرح فرما برداری بھی نہیں رہی اور اس طرح احترام بھی نہیں رہا. آپ اگر غور کریں, ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھتے تو پہلے کہا جاتا تھا ابا جان امی جان, اب موم ڈیڈ پاپا ڈیڈی. ہم والدین کا بھی تو قصور ہے نا کہ ذرا اسٹائل میں آنے کے لیے انہوں نے اب اپنے بچوں کو کہا ہوا ہے کہ ابا جان امی جان پرانا ہو گیا ہے, اس طرح موم کہو ڈیڈ کہو. اور ہم شاید دوستی کچھ زیادہ اتنی کری جا رہے ہیں کہ ادب والا جو پہلو ہے وہ تھوڑا نگلیکٹ ہو رہا ہے. یقیناً ایک ڈیٹیوریشن آئی ہے اس چیز میں جو کہ کم ہونی چاہیے, اسی لیے ہم نے کہا آج گفتگو کریں والدین کے ادب کے حوالے سے. آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو نائلہ. اچھا نائلہ, انوائنگ ہیبٹس. جی میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ جیسے ورک پلیسز پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہو, دونوں عورتیں مرد دونوں کام کرتے ہیں, وہاں پہ میں اکثر یہ ہے کہ تھوڑے بہت سرویز بھی کرتی رہتی ہوں کہ کیا لوگوں کو کیا پسند نہیں ہے. کیا جو سب سے زیادہ اسپیشلی لیڈیز کو بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ مطلب ورک پلیسز پہ بھی جس طرح ہوتی ہے, میں ایک جنرلی بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے لوگ, ایک تو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے قریب ہو کے بات کرنا, وہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے. کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی میں میرا جواب بھی ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, ڈسٹینس رکھنا چاہیے. ڈسٹینس رکھنا چاہیے. اور ایک ہوتا ہے کہ آج کل جیسے ہے یہ سیل ہے, اس پہ آپ اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو, اور ایگزیکٹلی مطلب ورک پلیس پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے اور پتہ نہیں کتنی کہانیاں آپ سنا رہے ہوتے ہو, اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا بھی سنے اس کو. اچھا, مطلب انڈائریکٹلی آپ دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہو. نائلہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ایک پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں. بٹ وی ہیو اے کالر. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنیے کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ کون صاحبہ, کہاں سے؟ میں مسز امین بول رہی ہوں پاک پتن سے. ویلکم جی, خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو. اور آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ میں کہتی ہوں کہ والدین ایسا عظیم رشتہ ہے, اس کا نئی محبت دنیا میں ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ مفاد پرست ہوتی ہے, جو والد اس کی محبت ہی بے لوث ہوتی ہے. بالکل. میں بہت خوش قسمت ہوں اس معاملے میں. اللہ کا شکر, اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اور والد کو جنت الفردوس میں جگہ دے. کیونکہ والد تو میرا جب بہت چھوٹے سے ڈیتھ ہو گئی تھی, والدہ کے بھی 2009 میں ہوئی ہے. تو میں نے نا اپنی امی کے ساتھ جو پہلا عمرہ کیا تھا 2008 میں, وہ لمحے جو 15-16 دن میں اپنی امی کے ساتھ گزارے نا, وہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور میں ہمیشہ وہی لمحے یاد رکھوں گی کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس جگہ دے. اور ان کی ہیں پلیز وہ اپنے والدین کی عزت کریں, کیونکہ وہ نہیں کرتے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ والدین کے حیات ہوں تو پھر بندہ دعائیں نہ لے. وہ بہت والدین کی دعاؤں کی بس آج جو کچھ میں ہوں اپنے والدین کی دعاؤں کی. بے شک جی, بے شک. اور آج کا سوال کون سا ہے؟ آج کا ہمارا سوال ہے, کون سی تاریخ ایسی ہے جس میں دن اور رات کا دورانیہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ 22 سپٹمبر. اوکے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئندہ بھی ہمیں کال کرتی رہیے گا. بہت شکریہ. اور بہت خوبصورت بات کی انہوں نے. اور واقعی وہ کہتے ہیں نا, ماں کی دعا جنت کی ہوا. اسی طرح باپ جو ہے اس کا ایک سایہ, ایک شفقت بہت میٹر کرتی ہے. جہاں میرے خیال ہے بیٹوں کو میٹر کرتی ہوگی, بیٹیوں کو تو بہت ہی زیادہ میٹر کرتی ہے, خاص طور پہ جب بیٹیوں کی رخصتی ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ ہمارا باپ موجود ہے. ایک سایہ, ایک نگہبان ٹائپ جو ہے وہ چیز. اور لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ بچے آج کل اس طرح اپنے والدین کو وقت نہیں دے پا رہے. والدین زیادہ کچھ نہیں چاہتے, والدین ان سے وہ تمام چیزیں نہیں چاہتے جس طرح وہ پرووائڈ کرتے رہے ہیں بچوں کو, بٹ والدین یہ ضرور چاہتے ہیں کہ انہیں وقت دیا جائے, انہیں اٹینشن دی جائے, انہیں وہ محبت دی جائے. اور وی ہوپ کہ تمام لوگ اس کو سمجھیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, یہ جو فاصلے پیدا ہوتے ہیں.